ناظرین، ایک ساتھ آزاد ہوئے دو ملک، ایک آج چاند پر پہنچ چکا ہے اور دوسرا عید رمضان کے چاند پر لڑ رہا ہے۔ بھارت نے اپنا خلائی مشن چندریان 3 چاند پر بھیج دیا ہے۔ ویسے تو انڈین سائنسدانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ خالصتاً سائنسی مشن ہے اور یہ ریسرچ کے لیے بھیجا جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کی ایک سازش چھپی ہوئی ہے۔ دراصل انڈیا چاند پر بھیجے جانے والے مشن کی آڑ میں وہاں پر موجود خزانہ ہڑپنے کے چکر میں ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نہ صرف بھارت کے چاند پر بھیجے جانے والے مشن چندریان 3 کا مکمل پوسٹ مارٹم کریں گے، بلکہ پاکستان کے حکمرانوں کی سنگین غلطیوں پر بھی بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ دو ملک جن کو ایک دن کے وقفے سے انگریزوں سے آزادی حاصل ہوئی تھی، شروع میں تو پاکستان بالکل درست ٹریک پر چل رہا تھا۔ اس دوران ملک میں سڑکیں بنی، ڈیمز بنے، صنعتیں لگیں، ایکسپورٹ زون بنے، دنیا کو چیزیں برآمد کی جانے لگیں، لیکن پھر اچانک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو بریک لگ گئی۔ اسی دوران انڈیا میں بنگلور سٹی میں IT سٹی بنایا گیا اور اس نے انڈیا کی قسمت بدل کر رکھ دی۔ آج فرق ہمارے سامنے ہے کہ دنیا کی تمام بڑی کمپنیز اور برانڈ میں، جن میں گوگل، ٹویٹر، ایپل، ایمیزون وغیرہ شامل ہے، ان میں تمام بڑی پوسٹوں اور قریبی عہدوں پر انڈین ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں اسپارکو نامی ادارہ بنایا گیا تھا جس نے ابتدا میں چند حیران کن کام کیے اور انڈیا سے پہلے خلائی مشن بھی بھیجا تھا، لیکن پھر وطن عزیز کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی اور دو خاندان پاکستان پر مسلط ہو گئے یا کر دیے گئے۔ انہوں نے سائنس، ٹیکنالوجی، تجارت، فنون لطیفہ سمیت ہر کسی چیز کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ معزز دوستو، بھارت نے اپنا خلائی مشن چندریان 3 چاند پر روانہ کر دیا ہے، جس کے بارے میں امید کی جا رہی ہے کہ وہ 40 دن بعد یعنی 23 اگست کو چاند پر لینڈ کر جائے گا۔ اسے بھارت کی جنوبی ریاست آندھرا پردیش میں خلائی اڈے سے جمعہ کو لانچ کیا گیا تھا۔ خلائی گاڑی کامیابی کے ساتھ زمین سے روانہ ہو گئی تھی، اب چاند کی طرف اپنے سفر میں رواں دواں ہے۔ بھارت کی اس کوشش کا مقصد دراصل چاند پر روور اتارنا ہے۔ وکرم نامی مون لینڈر کو مارک 3 ہیوی وہیکل پر نصب کیا گیا اور اس راکٹ کو باہوبلی راکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اگر یہ مشن کامیاب ہو جاتا ہے تو بھارت امریکہ، روس اور چائنا کے بعد چاند پر جانے والا چوتھا ملک ہوگا۔ یہ انڈیا جیسے ملک جہاں کی آدھے سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے، جہاں کروڑوں لوگ فٹ پاتھ پر پیدا ہوتے ہیں اور اپنی زندگی گزارنے کے بعد وہیں مر جاتے ہیں اور انہیں ایک چھت بھی نصیب نہیں ہوتی، وہ ملک اب چاند کو تسخیر کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، بھارت کے سائنسدانوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مون کرافٹ وکرم چاند کے جنوبی قطب میں اترے گا جہاں پانی کے مالیکیولز پائے گئے ہیں۔ 2008 میں بھارت کے پہلے چاند مشن کے دوران کی گئی اس دریافت نے دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ اگر یہ مشن کامیاب ہو جاتا ہے تو بھارت اس جگہ پر پہنچنے والا پہلا ملک بن جائے گا۔ یہاں ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چاند کا جو جنوبی حصہ ہے وہاں کی سرفس یا سطح بہت ہی عجیب ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ وہاں پر بہت کھڈے اور ڈھلوان ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہاں اربوں سالوں سے سورج کی روشنی بھی نہیں پڑی، اس لیے اس علاقے کا ٹمپریچر -203 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جس کی وجہ سے وہاں الیکٹرانک آلات کا چلنا بہت مشکل ہوگا۔ ابھی تک جتنے بھی ملکوں نے چاند پر ٹیمیں بھیجی ہیں، انہوں نے چاند کے مرکز یا سینٹر میں لینڈنگ کی ہے، کیونکہ وہاں کی زمین ہماری زمین جیسی ہموار ہے۔ وہاں کام کرنے کے لیے درجہ حرارت بھی کافی نارمل ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت چاند کے اس حصے میں لینڈ ہو کر کرنا کیا چاہتا ہے، جہاں آج تک امریکہ، روس یا چائنا جیسے ملکوں نے لینڈنگ کی ہمت نہیں کی۔ کیا واقعی اس علاقے میں سونے کے پہاڑ واقع ہیں جہاں سے بھارت سونا لا کر اپنے ملک کو خوشحال کرنا چاہتا ہے؟ ناظرین، انڈیا نے اپنا چاند پر جو پہلا مشن بھیجا تھا اس کا نام چندریان 1 تھا۔ اس نے چاند پر پانی کی موجودگی کے بارے میں بتایا تھا۔ اب انڈیا کی یہ خواہش ہے کہ وہ یہ بتائے کہ چاند پر کس کس مقام پر کتنا پانی ہے اور وہ سارا جمع ہوا ہے یا اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ انڈین سائنسدانوں کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس مشن کی کامیابی کا دارومدار چاند پر پانی کی موجودگی ہے۔ اگر وہاں پر پانی وافر مقدار میں موجود ہوا تو وہاں آباد کاری کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔
भारत की जानिब से चांद पर भेजे जाने वाला दूसरा मिशन चंद्रयान 2 था, जिस पर 14 करोड़ डॉलर खर्च किए गए थे और इसे 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन ये रोवर चांद तक नहीं पहुंच सका। इसलिए इंडिया इस बार चंद्रयान 3 पर 8 करोड़ डॉलर्स का खर्चा कर रहा है और अब उम्मीद की जा रही है कि रोवर चांद तक पहुंचकर साइंसी तजर्बात करेगा। इंडियन साइंसदानों का कहना है कि इन्होंने इस मिशन की नाकामी के अमकान को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इक़दामात उठाए हैं। प्यारे दोस्तों, अब आते हैं हम इस मिशन की तरफ कि भारत इस मिशन की आड़ में क्या गंदा खेल खेल रहा है। दरअसल मरीख और मुश्तरी के दरमियान लोहे और निकल से बना एक स्यारचा है, जिसकी मालियत का अंदाज़ा 1 करोड़ खरब डॉलर्स लगाया गया है। इस रकम का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर देने के लिए नाक से लकीरें निकलवा दी। इस खजाने की पूरी रकम दुनिया की सालाना आमदन के तकरीबन 1,25,000 गुना ज़्यादा है। इस स्यारचे का नाम साइकिया है और ये तकरीबन 225 किलोमीटर तवील है। ये इसलिए मुनफरिद है कि मुकम्मल तौर पर मेटल यानी धात का बना हुआ है। इस स्यारचे पर पाई जाने वाली निकल बेहद कीमती धात है। इससे कई किस्म के आलात बनते हैं और ये स्टेनलेस स्टील की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है और इससे गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज भी बनाई जाती हैं। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि भारत पेट्रोल और डीजल वाली बसेस को ख़त्म करके पूरी गाड़ी और बसेस इंडस्ट्री बिजली पर शिफ्ट करने जा रहा है, तो इसलिए इन्हें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।